بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق بالکل نہیں دینی چاہیے. یہ مبغوض عند اللہ ہے. اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو نہ دے، اگر دے تو ایک دے، لیکن پہلے 5 کام کریں. پہلے کیا کریں؟ 5 کام کریں، تب 3 طلاقیں بعد میں برابر کریں. پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا فَعِظُوهُنَّ، بیویوں کو پہلے نصیحت کرو. نصیحت اکیلے میں، دونوں کا موڈ ٹھیک ہو. لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے. النصیحۃ فی المجلس فضیحہ، اور موڈ اچھا ہو، صحیح طریقے سے ہو، اس میں گالی غصہ نہ ہو. نصیحت فعظوہن. پھر بھی معاملہ نہ بنے وہجروہن فی المضاجع، بستر جدا کرو. ناراض ہو جاؤ پھر بھی بات نہ مانے تو وضربوہن، بیویوں کو مارو. قرآن میں ہے، لیکن بخاری شریف میں ہے کہ ایسی مار کہ داغ نہ لگ جائے. لہذا ہم جو جتنے لوگ قاری، عالم، ٹیچرز اور دکاندار اپنے ملازموں کو اور لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، سارا ظلم ہے. 3 مسواک بس. چہرے پر مارنا حرام ہے، فلیتق الوجہ، اس پر بالکل نہیں مارنا ہے. 3 مسواک بس. وضربوہن. پھر بھی اگر معاملہ نہ بنے، جدائی ہو رہی ہے، تو پھر بھی معاملہ باہر نہ نکالے، بلکہ دونوں بیٹھ جائیں، مسئلہ حل کریں. پھر بھی نہ بنے تو میاں بیوی کی طرف سے ایک آدمی ان کی صلح کرے. پھر بھی مسئلہ نہ بنے تو پھر 1 طلاق. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطُلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، لام تعلیلیہ اجلیہ مفعول لہو ہے، لِإِحْصَاءِ عِدَّتِهِنَّ. یاد کرو، ایسی طلاق دو کہ عدت شمار کرنا آسان ہو. تو وہ طہر میں دو، ناپاکی میں نہ دو، ممنوع ہے، گناہ ہے. 3 نہ دو. جو آدمی 3 طلاقیں دیتا ہے یہ گناہ کرتا ہے، اور اس کو 39 کوڑے ملیں گے تعزیراً. اگر سسٹم ٹھیک ہو تو کون کوڑے دے گا، لیکن ہے قانون یہی ہے، اور یہ ہونا چاہیے. کیوں 3 دیتا ہے؟ 1-2 میں، ہر پاکی میں 1 طلاق، اس میں پھر سوچنے کا موقع بھی اس کو مل جاتا ہے. جلد بازی میں، غصے میں کبھی بھی طلاق مت دو. 1 دے دو، اور 4 کام کر کے پھر 1 دے دو. 1 دے دو. اور عجیب بات سنو کہ 1 طلاق کے بعد اگر عدت گزر جائے تو 3 طلاقیں نہیں بنتی. نہ 2 لوگوں میں غلط مشہور ہے، چاہے 50 سال کو، وہی ایک رہتی ہے. اور اس میں ایک عجیب بات سنو کہ عدت گزر گئی تو عورت اگلی شادی بھی کر سکتی ہے. قانونی سسٹم پورا کر کے. ہو سکتا ہے کل پھر مرد انکار کرے تو وہ سسٹم کہ وہ انکار نہ کرے، اور جو قانون ہے ملک کا اس کا خیال کرے جو شریعت کے مطابق ہے. تو اگر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئی. امام بخاری فرماتے ہیں 3 ہے. 4 امام فرماتے ہیں 3 ہے. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں 3 ہے. امام بخاری فرماتے ہیں 3 ہے. باب باندھا ہے، با من اجاز الطلاق الثلاث، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہوتی، 1 نہیں ہوتی. عمدۃ القاری کے اندر بھی ہے، علامہ عین نے لکھا ہے کہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ 3 ہے. اور فتح الباری میں ابن حجر العسقلانی نے بھی فرمایا کہ 3 ہے. امام بخاری کا یہ موقف ہے. اور اہل حدیث عالم دین بزرگ تیسیر الباری میں فرماتا ہے کہ امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 ہے. اچھا، ایک عجیب بات آپ لوگوں کو سناتا ہوں، زبردست بات سناتا ہوں. 3 طلاقیں یا 1 طلاق، اس پر تمام ویڈیوز دیکھو، تمام ویڈیوز، اور سٹڈی کرو 2 طرفہ نیٹ پر. مجھے گلہ ہے کہ بخاری شریف کی اس حدیث کو جو میں سنانے والا ہوں اس کو پیش نہیں کرتے، اس پر بات نہیں ہوتی. وہ یہ کہ عمر عجلانی نے بھی پر تہمت لگی، اس نے بدکاری کی ہے، جھوٹ بولا تھا، اس نے بدکاری نہیں کی تھی. پھر حضور نے فرمایا 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعان کرو. صحابی سمجھ گیا ہمارا جیسے ایمان تو نہیں تھا، وہ تو ایمان کے پہاڑ تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے.
تو انہیں فوراً کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی پر جھوٹ بولا یا رسول اللہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ فطلق امرأته ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الطلاق جلد نمبر 2 بخاری۔ اس نے بیوی کو لعان سے پہلے 3 طلاقیں دی، حضور نے 3 شمار کر دی، یہ کبھی آپ نہیں سنا ہوگا۔ پھر حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی، یہ دیکھو 3 3 ہو گئی۔ بخاری شریف میں کہ حضور کے زمانے میں 3 3 تھی، حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی، بات غلط ہے۔ جو 3 دیتا تھا وہ 3 ہوتی تھی۔ ہاں اگر حضور کے زمانے میں اگر کوئی آدمی 3 بار ایک جملہ کہتا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور وہ قسم کھاتا کہ میرا ارادہ ایک طلاق کا تھی، ویسے میں نے بار بار سنایا، تو حضور فرماتا ہے کہ یہ ایک ہو گئی۔ وہ یہ بات ہے۔ مسلم شریف کی ابن عباس کی روایت کا یہی مطلب ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی، کب؟ جب وہ قسم کھاتا کہ میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا۔ کرر لفظ الطلاق ونوابه التاکید دجن دیانت اللہ قضاء، فتح شامی جلد نمبر 3 کتاب الطلاق۔ اگر ارادہ ایک طلاق کا وہ بار بار تکرار اور تاکید کیے تو اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ ون از گان ٹو از ڈیڈ بہائنڈ، ایک طلاق چلی گئی 2 باقی ہے۔ کب؟ جب ارادہ ایک طلاق کا۔ یہ مطلب ہے ابن عباس کی روایت کا۔ ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کوئی آدمی اس کے پاس آیا، اس نے کہا طلقت امراتی میں تطلیقۃ، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ تو ابن عباس کو کہنا چاہیے کہ ایک ہو گئی، اسی کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی اور روایت بھی اسی سے ہے۔ جواب اس نے کہا بانت منک امراتک والباقی اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، باقی آپ نے 97 اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ لہذا 3 3 ہے، اس پر اجماع ہے۔ ابن عباس کی روایت کا مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ رکانہ کی روایت پیش کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ کہ اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور کے پاس آیا کہ میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، حضور نے کہا ایک ہو گئی۔ جواب، یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ آدھی روایت سنائی گئی ہے، 4-5 صفحے آگے چلے جاؤ پوری روایت موجود ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ رکانہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، لیکن اس نے کہا میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا، واللہ ما اردت الا واحد، واللہ ما اردت الا واحدہ، اس نے کہا میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا، تو حضور نے فرمایا قسم کہو آپ کا ارادہ ایک طلاق کا تھا، واللہ ما اردت الا واحدہ، اس نے کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، خدا کی قسم میرے پہلے سے منصوبہ بندی تھی، میں نے ایک طلاق دینی تھی، لہذا حضور نے فرمایا ایک ہو گئی۔ روایت اس طرح ہے، پیش کس طرح کی جاتی ہے؟ اگرچہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، صحیح روایت بطتن سے کی ہے جو ابو داؤد میں ہے، اور اس میں 3 طلاقوں کی نیت اور ایک طلاق دونوں کی نیت کر سکتے ہو، اصل روایت وہ ہے۔ بہرحال لیکن لوگ آدھی روایت سنتے ہیں تو میں نے پوری روایت سنا لی، اور اصل روایت ابو داؤد کی ہے۔ بہرحال 3 3 ہے، اس پر اجماع ہے۔ باقی جو لوگ جو حلالہ کرتے ہیں بے غیرتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر لعنت ہے۔ یہ سانڈ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ عورت کی کیا غلطی ہے؟ لہذا ناجائز ہے، حلالہ بے غیرتی ہے، ناجائز ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، اور کہتے ہیں میں کر لوں گا یہ ثواب کا کام، تو لعنتی ہے، سانڈ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کوئی ہے 3 طلاقوں کی کوئی بات ہے آپ کے ذہن؟ ساری بات تو گزر گئی، کوئی بات ہے؟ اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔